The following day, 36 Atfal from Norway had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadallahu Ta'ala b'Nasrihil Aziz. The Atfal had travelled especially for the mulaqat, which was held in the MTA studios in Islamabad. The program started with tilawat, followed by qasida and nazm. Atfal then had the opportunity to ask questions on a range of contemporary issues and Islam. A tifl asked a question about artificial intelligence and whether it is something that should be used. بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اپنی ذات میں بری نہیں ہوتی، نہ اچھی ہوتی ہے. انسان اس کو برا بھی بنا دیتا ہے، اچھا بھی بنا دیتا ہے. جہاں تک کہ جو انسان ہے نہ وہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو اچھا اور برا بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کی اچھی تربیت ہو جائے تو وہ اچھا بن جاتا ہے، بری تربیت ہو تو برا بن جاتا ہے. اچھے دوست مل جائیں تو اچھے بن جاؤ گے تم، برے دوست ہوں گے، آوارہ گرد ہوں گے، فلمیں دیکھنے ہوں گے، ہر وقت سوشل میڈیا پہ رہنے والے ہوں گے، پڑھائی نہ کرنے والے ہوں گے تو اس جیسے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے، اسی لیے ایک موقع پر کسی نے سوال کیا حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ میرے اندر پہلے خدا کے قریب رہنے کی اور اس پہ ایمان زیادہ تھا، اب آہستہ آہستہ وہ ایمان ختم ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا تم اسکول میں بیٹھتے ہو نا، جیسے کالج میں، جو تمہارا سیٹ فیلو ہے نا وہ لگتا ہے ایتھیسٹ ہے، اس کو اللہ پہ یقین نہیں، سیٹ بدل لو اپنی، دوسری جگہ بیٹھ جاؤ جو اچھا نیک دیندار ہے، تو وہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے سیٹ بدل لی اپنی اور وہ دیندار کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کو دینی خیالات آنے لگے، اچھا ہو گیا. تو اسی طرح یہ آج کل کے جو سسٹم ہے نا، یہ سارے AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اس سے اچھے نیک کام بھی ہو سکتے ہیں اور ترجمے کے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے بعض لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، لیکن سارا ٹوٹلی اس کے اوپر ریلائی کرنا، اس پہ ڈیپینڈ کرنا، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ بعد میں پھر دیکھنا پڑتا ہے. ہماری دینی کتابیں ہیں مثلا، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں، AI اپنے ترجمے سے کر دے گی تو اس کو پھر دوبارہ ریڈنگ کرنی پڑتی ہے، اس کو پھر ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ AI کے پاس تو اتنا ہی کیپیسٹی ہے نا جتنی اس کو آپ نے فیڈ کی ہوئی ہے، کہ اس کو جو انسان نے فیڈ کیا وہ اس نے پروڈیوس کر دینا. ٹھیک ہے نا، یہی ہوتا ہے نا. تو ترجمے میں مثلا بعض ایک لطیفہ مشہور ہے، کسی نے کہا کہ شعر ہے غالب کا کہ ہے خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، کہ مطلب یہ ہے اس کا، دنیا میں خبر پہنچی ہوئی ہے کہ غالب کو ڈسگریس کیا جائے گا. موٹا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے. تو کسی کو اس نے کہا ترجمہ کرو اس کا کیا ہوگا. اس نے کہا اٹ از اے ہاٹ نیوز دیٹ دا پارٹس آف غالب ول فلائی. تو یہ ترجمہ AI کو تم دو گے تو اس میں پرزے کا پارٹس بنا دے گا اور اڑنے کو فلائی کر دے گا. تو اس طرح کو ہو تو بہرحال تمہیں تو دوبارہ دیکھنا پڑے گا نا، ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے. ہاں اس کا اچھا استعمال ہے، بعض لوگ اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ٹوٹلی ڈیپینڈ کرنا، پھر بعض اس کے ذریعے سے غلط انفارمیشن دے کے کسی کو اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا، بدنامی میں لے کے آنا، یا غلط قسم کی انفارمیشن دے کے ایک بالکل غلط، جس طرح میں نے بتایا نا شعر کا مطلب غلط ہو گیا، اسی طرح غلط انفارمیشن دے دو گے تو وہ غلط ہے. ہاں جہاں ایک حد تک جو تمہارے کنٹرول میں ہے AI کو استعمال کرو، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن ٹوٹلی اس کے اوپر ڈپینڈ کر لو گے اور اس پہ غلط کام لینے شروع کر دو گے، ان کو لوگوں کو ڈیفیم کرنا شروع کر دو گے، ڈسگریس کرنا شروع کر دو گے اس کے ذریعے سے، اور غلط فیک قسم کی خبریں بنانی شروع کر دو گے تو وہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھے کام لینے ہیں تو لے سکتے ہو اس سے. ٹھیک ہے، ہم بھی اسے ریسرچ کر رہے ہیں، مرکز بھی ریسرچ کر رہا ہے، چھوٹے موٹے کام بعض دفعہ ہمارے لوگ لے لیتے ہیں اور مزید ریسرچ ہو رہی ہے. تم لوگوں کو، احمدیوں کو ریسرچ کرنی چاہیے اس پہ، اور اس کا جو اچھا استعمال ہے وہ اگر کریں تو اٹس گڈ، انسانیت کے لیے اچھا ہو تو پھر ٹھیک ہے. اگر انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، دشمن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر وہ غلط ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. My question is, how can I make a stronger bond with Allah? اسٹرانگر بانڈ اگر تم نے اللہ سے بنانا ہے
تو اس طرح بناؤ کہ نماز 5 نمازیں اللہ میاں نے فرض کی ہیں نا. کتنے سال کے ہو گئے ہو؟ 10 کے ہو گئے ہو نا. 10 سال کی عمر میں نمازیں فرض ہو جاتی ہیں. آن صلی اللہ نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو کہو نمازیں پڑھا کرے, سختی کرو. ٹھیک ہے نا, اور ان کو ضرور پڑھایا کرو. تو اس لیے نماز پڑھنی چاہیے. 5 نمازیں پڑھو, اور 5 نمازیں غور سے پڑھو, سوچ کے پڑھو. اللہ میاں سے دعا کرو سجدے میں کہ اللہ میاں اس کا تمہارے سے تعلق پیدا ہو, بانڈ اچھا مضبوط ہو جائے. سورہ فاتحہ آتی ہے نا نماز میں پڑھتے ہو, الحمدللہ رب العالمین. آن صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ لازمی ہے ان کو ہر نماز میں پڑھنا. ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں. پہلے اس کی تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ میاں سے کہا کہ مجھے اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا. ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں اور تیری مدد سے عبادت کر سکتے ہیں ہم. اس لیے اللہ میاں سے دعا کرو کہ اللہ میاں ہمیں عبادت کرنے کی, نمازیں پڑھنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, اور ایاک نستعین, اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس کے لیے اللہ میاں سے مدد مانگو. اللہ میاں ہم تیری مدد مانگتے ہیں کہ ہم تیری صحیح طرح عبادت کر سکیں. ٹھیک, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, رائٹ پاتھ پہ, جو سیدھا راستہ ہے, جو برا راستہ نہیں ہے. ہمارے دوست بھی اچھے ہوں, ہمارے ماحول بھی اچھا ہو, ہم اچھی باتیں کرنے والے خود بھی ہوں, ہم اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف نہ دیں سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے, ہمیں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والے ہوں, اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے والے ہوں. ٹھیک, تو اس کو اہدنا الصراط المستقیم ہوگا یہ تمہارے لیے فی الحال. پھر جس طرح عمر بڑھتی جائے گی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مزید وسیع ہوتی جائے گی. تو یہ مانگو تو اللہ میاں سے بانڈ اسٹرانگر ہو جائے گا تمہارا. میرا سوال ہے کہ میں اچھا وقف نو کیسے بن سکتا ہوں؟ میں نے ایک دفعہ وقف نو پہ خطبہ دیا تھا کہ تم اچھے وقف نو کیسے بن سکتے ہو کینیڈا میں. وہ اپنے سیکٹری وقف نو سے کہو کہ وہ نکال کے تمہیں بتائیں. اس میں بہت ساری باتیں 30-35 باتیں تھیں, لیکن موٹی باتیں یہ ہیں اچھے وقف نو بن سکتے ہو اگر اللہ تعالیٰ پہ تمہیں ایمان ہے اور اس کی عبادت کرتے ہو. اللہ میاں نے کہا میری عبادت کرو. ٹھیک ہے, اور عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی. کتنے سال کے ہو تم؟ 10. ہاں, 5 وقت کی نمازیں پڑھو. اللہ میاں نے حکم دیا ہے, اب تمہارے پہ فرض ہو گئی ہیں نمازیں. ٹھیک ہے, اور اللہ میاں سے دعا کرو کہ تمہیں اچھا انسان بنائے, اچھا بچہ بنائے. قرآن شریف روز پڑھا کرو. ٹھیک ہے, قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو, چاہے 1 رکوع کی تلاوت کرو, اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھنے کی کوشش کرو. وقف نو کو قرآن شریف کی ٹرانسلیشن بھی آنی چاہیے تاکہ وہ سمجھے کہ اس میں کیا میسیج ہے, کیا پیغام ہے, کیا تعلیم ہے, اور میں نے اس کو پھر اختیار کرنا ہے, میں نے اس عمل کرنا ہے. پڑھو گے تو اس تعلیم پہ عمل کرو گے. پھر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں حدیثوں میں. وہ تمہارے لیے ایک سلیبس بنا ہوا ہے وقف نو کا, اس سلیبس کو پڑھو, اس میں سے جو باتیں سیکھنے والی ہیں سیکھو. ٹھیک ہے, اور ان پہ عمل کرو. صرف باتیں یاد نہیں کرنی بلکہ عمل کرنا ہے. پھر ہمیشہ یاد رکھو کہ ہم ایک احمدی مسلمان ہیں, اور ایک احمدی مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہترین مسلمان ہونا چاہیے. ہمیشہ سچ بولے, نمازیں پڑھنے والا ہو, قرآن کریم پڑھنے والا ہو, سچ بولنے والا ہو, اچھے کام کرنے والا ہو, اچھے اخلاق ہوں اس کے. کسی سے لڑائی نہیں کرنی, بچوں سے لڑائی نہیں کرنی, بچوں کو کسی باتوں پہ لڑائی کرتے ہوئے غلط قسم کے گندی باتیں نہیں کرنی, گالی نہیں دینی, کسی قسم کا بھی یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور نیک کام کرنا ہے, ماں باپ کا کہنا ماننا ہے, پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے, اور یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اچھا بن کے جماعت کی خدمت کر سکوں, اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے, انسان ہیں, لوگ ہیں, دنیا ہے, ان کی خدمت اچھی طرح کر سکوں, دنیا کو پیار اور محبت کرنا سکھاؤں. ٹھیک ہے, اور بہت ساری باتیں ہیں وہ خطبہ میں سے نکلوا لینا, اپنے سیکرٹری وقف نو سے کہو کہ تمہیں نکال کے دے دے. ٹھیک ہے. اور یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھو, اس پہ عمل کرو گے تو تم اچھے وقف نو بن جاؤ گے. میرا نام سائم احمد ہے, اور میرا سوال ہے کہ مجھے اسکول میں آئی پیڈ ملا ہے, میں سوشل میڈیا سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ جزاک اللہ. آئی پیڈ یہاں بھی دے دیتے ہیں اسکولوں میں,
ٹھیک ہے. لیکن وہ انہوں نے اسکول والے جو غلط قسم کی سائٹس ہیں نا ان کو بلاک کر دیا ہوتا ہے, اس پہ وہ نہیں آ سکتی. تو اپنے اماں ابا سے کہو, یا تو میں خود آتا ہے تو خود کہو کہ جو سوشل میڈیا کی جو غلط سائٹس ہیں نا پتہ کر کے وہ بلاک کر دیں, ٹھیک ہے. اور صرف وہ جو تمہاری تعلیم کے لیے جو اچھی ہے نا سائٹس وہ صرف کھولو, ان میں پڑھو, ان سے فائدہ اٹھاؤ, اس کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھا کرو, ٹھیک ہے. یہ ارادہ کرو میں نے غلط کام نہیں کرنے. لیکن بعض دفعہ بعض سائٹس ایسی ہیں جس میں تم بعض دفعہ بچوں کی کہانیاں بھی آ جاتی ہیں لیکن اس میں غلط قسم کی ایڈورٹیزمنٹ آ جاتی ہے, اشتہار آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پھر دماغ پلیوٹ ہوتے ہیں, ذہن جو ہیں وہ زہر آلود ہوتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں بچوں کے, ہیں بری باتیں سیکھنی شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہیں ایسی بات آئے تو فوراً اس سے آگے گزر جاؤ, چینج کر دو, ٹھیک ہے. اور کوشش کرو, ارادہ کرو کہ میں احمدی مسلمان ہوں, میں نے اچھے اچھے کام کرنے ہیں, اچھے کام سیکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اور اول تو پہلے ہی بلاک کروا دو نا ساری انفارمیشن لے کے اپنے اماں ابا سے کہہ کے, ساری ایسی ویب سائٹس جو تمہیں غلط قسم کی باتیں بتا سکتی ہیں نا وہ کو بلاک کر دو, وہ آئیں ہی نہ, ٹھیک ہے. ہو جاتا ہے, ایسی اپلیکیشنیں ہوتی ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اور صرف اچھی اچھی باتیں سیکھو, دیکھو. اور جو تمہارے ایجوکیٹو پروگرام ہیں تعلیم کے لیے جو اچھے ہیں ان کو صرف دیکھو اور وہ پڑھو. تمہیں اسکول میں آئی پیڈ اس لیے دیا جاتا ہے کہ پڑھو, اس لیے نہیں دیا جاتا کہ جا کے ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پہ جا کے بیہودہ باتیں کرو, ٹھیک ہے. تو جس مقصد کے لیے تمہیں دیا گیا ہے آئی پیڈ اس کو استعمال کرو, نہ کہ بری باتوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو نہ ارادہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. As the mulaqat concluded, the Atfal received the gift of pens and chocolates from Hazrat Anwar. The Atfal also had the opportunity to have a photo with Hazrat Anwar.